السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آپ تمام حضرات اتنی بڑی تعداد میں یہاں شریک ہوئے ہیں، یہ ہمارے لیے بڑی قابل قدر بات ہے اور خوشی کی بھی بات ہے کہ جس مقصد کو ہم یا جس کام کو ہم شروع کرنے جا رہے ہیں اس میں آپ ہمارا ساتھ دینے کے لیے پوری طرح تیار ہیں۔ میں اس پروگرام کی جو ترتیب ہے اس کو بدلانے سے پہلے دینی تعلیم کی اہمیت کچھ واضح کر دینا چاہتا ہوں، اور اسی کے ساتھ ساتھ چونکہ نوجوانوں کے لیے خصوصاً اس کی بڑی اہمیت ہے، اس لیے نوجوانوں کے لیے اس کی اہمیت کیوں زیادہ ہے وہ بھی میں واضح کرنا چاہوں گا۔ چنانچہ کہ انسان کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ وہ معاشرے میں مذہبی اور دینی تعلیم و تربیت سے بے پرواہ ہو کر زندگی کے قیمتی لمحات گزارے، یا پھر اسے تعلیم و تربیت، تہذیب و شائستگی اور اخلاق اور آداب کی بھی ضرورت ہے۔ واقعی اور یقینی بات یہ ہے کہ دوسری بات یعنی تعلیم اور تربیت اور اخلاق اور آداب کی یقیناً ضرورت ہے۔ اس کا انکار کرنا دن میں آفتاب کے انکار کرنے کے مترادف ہے۔ ہر زمانے میں تعلیم یافتہ شخص کی قدر و قیمت رہی ہے۔ خالق کائنات نے انسان کو کامل اور مکمل بنانے کے لیے ہر طرح کا انتظام کیا ہے۔ انبیاء اور رسول کی بعثت کا سلسلہ قائم فرمایا، ساتھ میں قوانین اور ضوابط اور دستور حیات اتارے تاکہ انہیں اپنا کر وہ خیر الناس کی فہرست میں شامل ہو سکے۔ دنیا میں امن و شانتی کی پربہار ہوا چلتی رہے اور صالح اور صحت مند معاشرے کی تشکیل ہو، اللہ رب العزت کی جانب سے بھیجے ہوئے قوانین اور انبیاء اور رسول کے ذریعے ان کی تلقین اور تشریح کا دوسرا نام دینی تعلیم ہے۔ اب اگر کوئی قوم اپنی بنیادی دینی تعلیم سے منہ پھیر کر عصری تعلیم کے حصول میں رات دن ایک کر دے اور اسے ہی ترقی کے معراج تصور کرنے لگے تو اسے وقتی اور دنیاوی فوائد اور عہدے اور مناصب یقیناً حاصل ہوں گے، مگر دیر پا اور اخروی فوائد سے نہ صرف ہاتھ دھونا پڑ سکتا ہے بلکہ آئندہ کی دائمی حیات خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ ہم مسلمان قوم ہیں، ہماری الگ شریعت و سماج ہے، ہماری الگ روشن تعلیمات ہیں جن پر غیر اقوام بھی رشک کرتی ہیں، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر علم کو حاصل کرنا فرض ہے۔ اور علم کی فرضیت کا مطلب اس کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے کہ اتنا علم اور اتنی دینی تعلیم ہر مسلمان مرد اور عورت کے لیے بے حد ضروری ہے، جن سے وہ دین پر صحیح طور سے عمل پیرا ہو سکے اور شریعت کے مطابق اور شریعت کے مطالبات کو روح عمل لا کر نگاہ شریعت میں معتبر بن سکے، پھر خدا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب بن کر اپنی عاقبت سدھار کر زندگی گزار سکیں جو ایک مسلمان کا نصب العین ہے۔ آج اسی دینی تعلیم سے بے رغبتی روز افزوں ہیں۔ جس مذہب نے دینی تعلیم کو تمام مردوں اور عورتوں کے لیے فرض قرار دیا ہو، اور جس مذہب میں علم و حکمت سے پر قرآن جیسی عظیم کتاب ہو، اور جس مذہب کی شروعات ہی اقرا یعنی تعلیم سے ہوتی ہو، اسی مذہب کے ماننے والے دینی تعلیم کے میدان میں سب سے پیچھے ہیں۔ قانون وراثت کو نصف علم بتانے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اس قانون وراثت کا علم رکھنے والے کھانے میں نمک کے برابر بھی نہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے تعلیم کو ملت کی بیماریوں کی دوا اور خون فاسد کے لیے مثل نشتر بتایا ہے، لیکن اس دوا کی فکر کتنے لوگوں کو ہے؟ کہتے ہیں کہ ماں کی گود بچے کے لیے پہلا مکتب ہوتا ہے۔ اب اگر ماں ہی دینی تعلیم سے بیزار ہے تو اندازہ کرنا مشکل نہیں کہ بچے پر کیا اثرات پڑیں گے۔ اگر گھر کے بزرگ بڑے افراد ہی دینی تعلیم سے دہی دامن ہو تو وہ اپنے نونہالوں کو کیا ذہن سازی کریں گے۔ مسلمانوں کے گھروں میں دینی تعلیم کی کمی تشویشناک حد تک ہے۔
آج مسلمانوں کو اور ان کے بچوں کو قرآن و حدیث کے مطالعے کی فرصت ہی نہیں۔ لوگ اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کرنے کی فکر ہی نہیں کرتے جو زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے۔ اب وہ بچے جو کل کا مستقبل اور سرمایہ ہیں، جو ہوش کی عمر کو پہنچیں گے تو ان سے دین کی عزت اور تکریم کی امید رکھنا بے فائدہ ہے۔ ہر طرف دنیاوی علوم کے حصول کا شور ہے، ہر فرد اسی تاک میں ہے کہ کیسے اعلیٰ دنیاوی تعلیم حاصل کر کے نوکری جاب کر لے اور زیادہ تنخواہ حاصل کر لے۔ اسلام اس کی راہ میں حائل نہیں ہے، مگر اتنا ضرور ہے کہ دینی تعلیم کو فراموش کر کے عصری تعلیم کا حصول خدائی گرفت کا سبب بن سکتا ہے۔ دینی تعلیم تو بنیاد ہے اور عصری تعلیم دیواریں ہیں۔ بنیاد کے بغیر دیواروں کا تصور احمقانہ تصور کہلائے گا۔ آج مسلمانوں کا بہت بڑا طبقہ ایسا ملے گا جسے سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موٹی موٹی باتیں معلوم نہیں، لیکن کھلاڑیوں اور فلمی دنیا سے متعلق باتوں کے حوالے سے ان کی معلومات اعلیٰ درجے کی ہوتی ہیں۔ بہت سے لوگوں کو نماز اور دیگر عبادات کے فرائض و سنن کا علم نہیں، اسلام کے بنیادی عقائد کی پہچان نہیں۔ ہمارے بہت سے مسلم بچے ایسے ملیں گے کہ وہ کلمہ تک نہیں جانتے۔ دینی تعلیم کے ترک کا ہی منفی نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمانوں کی اکثریت نماز پنجگانہ سے غافل ہو کر دربار الہی میں 5 وقت کی حاضری سے محروم ہو گئی، اور اس کی حاضری جمعہ اور عیدین تک محدود ہو گئی۔ اس کے چہرے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت غائب ہو گئی، اس کے جسم سے اسلامی لباس رخصت ہو گیا، یعنی اس کی زندگی سے اسلامی رنگ ختم ہو گیا، اور بات یہاں تک پہنچ گئی کہ کارواں کے دل سے احساس ضیاء تک جاتا رہا۔ وہ حضرات خوش نصیب ہیں جو دینی تعلیم کے حصول میں مشغول ہیں، کچھ نہیں تو قرآن اور نماز درست پڑھتے ہیں۔ آج عموماً اس کا رونا ہے کہ بچے والدین کی عزت نہیں کرتے، منمانی کرتے ہیں، اسراف کا شکار ہیں اور غلط راہ پر گامزن ہیں۔ تو اس بیماری کا واحد حل نوجوانوں اور بچوں کو دینی تعلیم اور اسلامی اخلاق سے آراستہ کرنا ہے۔ اسی میں گھر اور معاشرے کا سکون پنہا ہے۔ کچھ حضرات یہ کہتے ہیں مغربی تعلیم و تہذیب نے اسلامی تعلیم و تہذیب کو متاثر کیا ہے۔ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یقیناً یہ صحیح ہے، لیکن یہ کہہ کر بلہ جھاڑ لینا مسئلے کا حل نہیں۔ اپنا قصور بھی ماننا پڑے گا۔ ہم کیوں متاثر ہوئے؟ ہم نے اپنے دامن کو محفوظ کیوں نہیں رکھا؟ اسلام کے اندر تو غیروں کو جذب کرنے کی صلاحیت ہے۔ غالب اکبر نے کہا ہے اور سچ کہا ہے، اسلام کی تعلیم سے بیزار ہوئے تم، ہم کو تو گلہ تم سے ہے، یورپ سے نہیں ہے۔ ذرا غور کیجئے، ہر مذہب کے لوگ اپنے اپنے مذہب پر مضبوطی سے قائم ہیں، اور ہم مسلمان من حیث القوم کہاں جا رہے ہیں؟ ہماری منزل کیا ہے؟ ہمارا انتخاب کیا ہے؟ ہمارا نصب العین کیا ہے اور کیا ہونا چاہیے؟ کچھ پتہ نہیں۔ دینی تعلیم سے بے توجہی کا گلہ کس سے کیا جائے؟ اس سے بے التفاتی کا شکوہ کس کے سامنے کیا جائے؟ کیا ہماری بربادی، تنزل اور مغلوبیت کا باعث دینی علوم کا چھوڑ دینا نہیں ہے؟ ہم نے یہ سوچنا کیوں چھوڑ دیا کہ دینی علوم ایک ایسا چراغ ہے جس کی روشنی سے تنگ و تاریک دل کشادہ اور روشن ہو جاتے ہیں؟ ہم یہ کیوں خیال نہیں کرتے کہ دینی تعلیم کی بساط پر ہی ہماری دنیا اور آخرت سنور سکتی ہے؟ ہم یہ کیوں نہیں غور کرنے کی کوشش کرتے کہ دینی تعلیم کے ذریعے ہی ہم اپنی زندگی کے پیچ و خم سلجھا سکتے ہیں؟ ہم کیوں نہیں یقین کرتے کہ دینی تعلیم کے بل پر ہی ہماری نیا مجدار سے نکل کر ساحل سکون پر لگ سکتی ہیں؟ ہم کیوں نہیں اپنے اس عقیدے کو تازہ کرتے کہ دینی تعلیم ہی دنیا اور آخرت میں فلاح پانے کا شاہ کلید ہے؟ ہم دینی تعلیم کے بغیر شریعت کے تقاضے، مطالبات اور پیغامات کو کیسے سمجھیں گے؟ کیا ہمیں قرآن کو قرآن کی طرح پڑھنے کی فکر نہیں کرنی چاہیے؟ کیا ہم دینی تعلیم کے بغیر نماز اور روزے اور دیگر عبادات کی روح کو سمجھ سکتے ہیں؟ کیا ہم دینی علوم کے بنا حلال اور حرام کے درمیان صحیح فرق کر سکتے ہیں؟ ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم علم دین خود سیکھیں اور اپنی اولاد و متعلقین کو سکھلائیں، اور اس کی نشر و اشاعت اور گھر گھر پہنچانے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔
وقت کا تقاضا بھی یہی ہے، وقت کی پکار بھی یہی ہے، اور شریعت بھی یہی چاہتی ہے۔ نوجوانوں کے لیے چونکہ خاص اس کی اہمیت زیادہ ہے، اس لیے کہ زمانہ جتنا آگے بڑھتا جاتا ہے نوجوانوں کی اہمیت اور رول اور حیثیت بھی بڑھتی جاتی ہے۔ ہر زندہ قوم، تحریک اور نظریہ نوجوانوں پر خصوصی توجہ دیتا ہے، کیونکہ یہ سب کو بخوبی معلوم ہے کہ اقوام اور ملل کو چلانے، تحریکوں کو متحرک رکھنے اور نظریات کو کامیابی سے ہمکنار کرنے کے لیے ہمیشہ نوجوانوں نے نمایاں رول ادا کیا ہے۔ نوجوان بلند عزائم کے مالک ہوتے ہیں، جہد مسلسل اور جفاکشی ان کا امتیاز ہوتا ہے، بے پناہ صلاحیتیں ان میں پنہا ہوتی ہیں، بلند پرواز ان کا ہدف ہوتا ہے، چیلنجز کا مقابلہ کرنا ان کا مشغلہ ہوتا ہے۔ یہ طبقہ اسی وقت قوم اور ملت کے لیے کارگر ثابت ہو سکتا ہے جب اس پر خصوصی توجہ مرکوز کی جائے۔ نوجوانوں کی اسلامی خطوط پر رہنمائی کرنا نہ صرف دور حاضر کا بلکہ ہر دور میں تجدیدی نوعیت کا کام ہوتا ہے۔ بقول حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ، وقت کا تجدیدی کام یہ ہے کہ امت کے نوجوانوں اور تعلیم یافتہ طبقے میں اسلام کی اساسیات اور اس کے حقائق پر وہ اعتماد واپس لایا جائے جس کا رشتہ اس طبقے کے ہاتھ سے چھوٹ چکا ہے۔ آج کی سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ اس فکری اس پریشانی اور نفسیاتی الجھنوں کا علاج بہم پہنچایا جائے جس میں آج کا تعلیم یافتہ نوجوان بری طرح گرفتار ہے، اور اس کی عقل و ذہن کو اسلام پر پوری طرح مطمئن کر دیا جائے۔ اس اہم اور بنیادی کام سے تغافل برتنا ایک سنگین جرم ہے۔ نوجوانوں کے درمیان مقصد زندگی سے ناآشنائی، تزکیہ اور تربیت کی کمزوری، ان کے اندر فکری، تعمیری اور تخلیقی سوچ کا پروان نہ چڑھنا بہت بڑا المیہ ہے۔ اس کی بنیادی وجوہات میں سے ایک اسلام کی بنیادی تعلیمات سے ناواقفیت ہے۔ علم اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے جن کے حصول کے لیے تگ و دو کرنا ہر مسلمان نوجوان پر فرض ہے۔ علم ہی وہ چیز ہے جس کی بدولت ایک انسان اپنے خالق کو پہچان سکتا ہے اور اس کی بنیاد پر وہ اپنی ذات اور خودی کو پروان چڑھا سکتا ہے۔ اسی علم کی بنیاد پر رب کے رنگ میں رنگ سکتا ہے۔ اسی علم کی بنیاد پر ایک انسان صالح اور پرامن معاشرے کی تعمیر کے لیے جد و جہد کر سکتا ہے۔ انسان اپنے خالق کی قربت اور معیت اسی علم کی بنیاد پر حاصل کر سکتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ علم کو اپنا صحیح مقام دیا جائے اور اس کو وحی الہی کے اس ابتدائی پیغام کی طرف لوٹا دیا جائے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ پڑھو اے نبی اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا، خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی۔ پڑھو تمہارا رب کریم ہے جس نے قلم سے علم سکھایا۔ یہ تو صرف ابتدائی پیغام ہے۔ قرآن مجید میں اس جیسی رہنمائی جگہ جگہ ملتی ہے اور تقریباً 750 سے زائد آیتیں علم کے موضوع پر ہیں۔ لہذا قرآن کے نظریے علم کو غور سے پڑھا اور سمجھا جائے اور پھر اپنے لیے راہیں متعین کی جائیں۔ علم کا رشتہ جب خالق کائنات کے ساتھ استوار ہو جائے تو ہم ایک صحت مند اور صالح معاشرے کی تشکیل میں کامیاب ہو سکیں گے۔ نوجوانوں کی تعلیم اور تربیت میں والدین اور گھر کا سب سے اہم اور کلیدی رول ہوتا ہے۔ والدین اور گھر ہر بچے کا اولین مدرسہ تربیت گاہ ہوتے ہیں، جہاں سے بچے نہ صرف ابتدائی اور بنیادی باتیں سیکھتے ہیں بلکہ عادات اور اطوار اور رویہ بھی گھر ہی سے سیکھتے ہیں۔ والدین جتنا اسلامی علوم اور تربیت سے آگاہ ہوں گے اتنا ہی وہ اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت پر توجہ دیں گے۔ جو والدین خود دین رحمت پر قائم و دائم ہوں وہ اپنے بچوں کو اسلامی خطوط پر بہترین تربیت کر سکتے ہیں، اور جو والدین اپنے بچوں کو صحیح تعلیم اور تربیت سے محروم رکھتے ہیں وہ ایک عظیم جرم کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ جو بچہ اپنے ماں باپ کی تعلیم اور تربیت سے محروم رہے وہی حقیقی معنوں میں یتیم کہلاتا ہے۔ نوجوانوں کی تعلیم اور تربیت اور ان کی ذہن سازی مسلم دانشوروں، تنظیموں اور تحریکوں کی ایک اہم ذمہ داری ہے۔ اسی ذمہ داری کا خیال کرتے ہوئے
ہم نے الفرقان کے نام سے یہ پروگرام طے کیا ہے۔ اس پروگرام کی مختصر تفصیلات کس طرح اسے ترتیب دیا ہے۔ جیسا کہ ابھی ہے، اسلامی علوم میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کا ہم سب کو اس سے واقفیت ضروری ہے، جس میں سب سے پہلی چیز ہے اردو زبان اور عربی زبان سے واقفیت ہونا۔ کیونکہ اردو زبان کی اہمیت اس لیے بھی بہت زیادہ ہے کہ اسلامی علوم کا ایک بہت بڑا حصہ اردو زبان ہی میں محفوظ ہے۔ ویسے تو اس سے زیادہ جو ہے عربی زبان میں ہے، لیکن عربی زبان پر واقفیت حاصل کرنا وقت چاہتا ہے، محنت چاہتا ہے، ایک لمبا مرحلہ ہوتا ہے، لیکن اردو زبان بہت آسان ہے اسے سیکھنا۔ اس کے نتیجے میں ہم جو ہے اسلامی علوم میں عقائد ہے، تفسیر ہے، احادیث ہے، اسی طریقے سے اور بھی سیرت ہے، اکابرین کی سوانح ہیں، تاریخ ہے اسلامی، یہ ساری چیزیں ہم اگر اردو زبان پر ہم واقفیت حاصل کر لیتے ہیں تو ہم بہت سارے اسلامی علوم کو بآسانی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس لیے ہم نے جو ہے اس کورس میں اردو زبان کو خاص شامل کیا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ عربی زبان کی بھی اہمیت سے انکار نہیں، اس لیے کہ عربی زبان قرآن کی زبان ہے، حدیث کی زبان ہے، جنت میں وہی زبان ہوگی۔ بہرحال عربی کی اہمیت اپنی جگہ مسلم ہے۔ قرآن کو کم از کم اتنا سمجھ لیں ہم کہ ہم اگر پڑھ رہے ہوں تو ہمیں اس بات کا استحضار ہو کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، تاکہ پڑھتے وقت جو ہے وہ ذہن اس کی طرف متوجہ رہے۔ اس لیے جو ہے عربی زبان کو بھی خاص شامل کیا ہے تاکہ ہماری عربی زبان سے بھی واقفیت ہو۔ تو دو چیزیں تو ایک اردو اور عربی زبان کو ہم نے اس کورس میں خاص طور پر شامل رکھا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہم نے لکھنے کا بھی اس میں اہتمام، لکھنا سیکھنے کا بھی اہتمام کیا ہے۔ باقاعدہ جو ہے وہ کیلی گرافی کی شکل میں اردو اور عربی زبان انشاءاللہ سکھائی جائے گی، یہ بھی اس میں شامل ہے۔ دوسرا جو ہے قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنا، یہ انتہائی ضروری ہے اور یہ بھی ایک اہم ترین فریضہ ہے۔ تجوید کے ساتھ قرآن کریم نہ پڑھنا اور پڑھنے کو سیکھنے کی کوشش بھی نہ کرنا، یہ یقیناً ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ ہم میں سے اکثر طبقہ اس کی اہمیت ہی نہیں جانتا۔ ہم بس قرآن پاک جو بچپن میں ہم نے پڑھ لیا، کسی خالہ جان کے پاس پڑھ لیا، اب اس کے بعد یا تو پڑھنا ہی چھوڑ دیا ہے، اگر پڑھ رہے ہیں وہی پرانے طرز پر پڑھ رہے ہیں، لیکن قرآن پاک کو جتنی ہم میں استطاعت ہو قرآن پاک کو بالکل صحیح تجوید کے ساتھ، قواعد کے ساتھ، مخارج کی رعایت کے ساتھ پڑھنا سیکھنا ہر ایک پر ضروری ہے۔ تو اس لیے اس کو بھی ہم نے خاص اس کورس میں شامل کیا ہے کہ قرآن پاک جو ہے مکمل تجوید کے ساتھ سکھایا جائے، مکمل تجوید کے ساتھ ہمیں قرآن پاک پڑھنا آ جائے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جب تجوید پڑھا دیے جائے، تجوید کے اصول اور ضوابط قواعد سے پڑھا دیے جانے کے بعد جب باقاعدہ قرآن کریم جو شروع کیا جائے گا تو اس میں جو ہے وہ کچھ صورتیں جو ہیں چھوٹی چھوٹی صورتیں، خصوصاً پیچھے کی جو عموم ہم نماز میں پڑھتے ہیں، ان کا انشاءاللہ ترجمہ بھی بتایا جائے گا۔ اس لیے کہ ساتھ ساتھ میں جب عربی زبان بھی چل رہی ہوگی تو کچھ نہ کچھ اس سے مناسبت پیدا ہوگی، تو ہم قرآن پاک کا ترجمہ بھی صورتوں کا کچھ سکھانے کی کوشش کریں گے، تاکہ جو صورتیں ہم پڑھ رہے ہیں وہ بھی ہمارے اس کا مفہوم اور مطلب بھی ہمیں سمجھ میں آئے، تاکہ نمازوں میں عموماً پڑھے جانے کے وقت ہمارا اس کی طرف استحضار رہے۔ تو تجوید کے ساتھ ناظرہ ہوگا، ناظرے میں یہ چیز بھی ہوگی، اور اس کے بعد جو ہے وہ تفسیر منتخب صورتوں کی، قرآن پاک کی سورہ کہف ہے، سورہ یاسین ہے، سورہ احزاب ہے، سورہ نور ہے، جس میں احکامات خصوصاً بیان کیے گئے ہیں، ان صورتوں کی بھی جو ہے وہ تفسیر باقاعدہ پڑھائی جائے گی۔ تیسرا جو ہے ایک اہم چیپٹر ہے وہ عقائد کا ہے۔ عقائد کی اہمیت کتنی زیادہ ہے ہم جانتے ہیں کہ عقیدے کے درست ہوئے بغیر جو ہے ایمان مکمل ہونا بڑا مشکل ہے، اور اعمال کی صحت کا دار و مدار بھی اسی پر ہے، بلکہ اعمال کی طرف رغبت آنا، اس کی اہمیت پیدا ہونا، اس کی طرف جو ہماری غفلت ہے وہ غفلت دور ہونا، یہ سب کا مدار عقائد کی درستگی پر ہے۔ آخرت کا عقیدہ ہے تو آخرت کا عقیدہ ہمارا اگر کمزور ہے، یقین جانے کہ جو صورت میں ہمارا عمل پر آنا مشکل ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ
یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کرو. پھر آگے کہا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، کہ نماز جو ہے بھاری ہے لیکن خشوع اختیار کرنے والوں پہ نہیں. پھر خشوع اختیار کرنے والوں کی جو آگے قرآن نے کہا الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، جو اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. یہ آخرت کا عقیدہ جس کو مستحضر ہے، قرآن یوں کہہ رہا ہے کہ اس کے اوپر نماز آسان ہے. سے معلوم ہوا کہ عقیدے کی درستگی کے نتیجے میں جو ہے اعمال پر آنا آسان ہوتا ہے، ورنہ نماز جیسی نماز بھی بھاری ہوتی ہے. تو عقائد کی اور دوسرا عقیدے کی اہمیت اس لیے بھی ہے کہ جب ہمیں اپنے عقائد جو ہیں وہ مستحضر نہیں ہوتے، اس پر مضبوطی نہیں ہوتی، تو آج کا جو جس دور میں ہم چل رہے ہیں وہ دور ایسا ہے کہ انٹرنیٹ کی وجہ سے باطل فرقے، باطل نظریات جو ہیں وہ اپنے عقائد کو، اپنے نظریات کو اس طرح پیش کر رہے ہیں کہ ذرا سا کمزور عقیدے والا شخص فوراً پھسل جاتا ہے. باطل نظریہ جب ہمیں اپنا موقف مضبوط نہ ہو، باطل نظریہ جب سامنے آتا ہے آدمی فوراً اسے قبول کر لیتا ہے. میں اس کی مثال دوں، حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، اور جب ایمان لانے کے بعد مختصراً عرض کر رہا ہوں، ایمان لانے کے بعد انہیں ایک موقع پر یہ خیال ذہن میں آیا کہ میں جس مذہب پر پہلے عمل کر رہا تھا، یہود کے بڑے عالم تھے وہ، یہودی مذہب کے اندر میں اونٹ کا گوشت کھانا حرام تھا اور سنیچر کے دن کی تعظیم کی جاتی تھی. انہوں نے سوچا کہ اگر میں جو ہے وہ اسلام تو لے آیا، لیکن اگر پچھلے مذہب پر میرا یہ عمل باقی رہے کہ میں سنیچر کے دن کو جو ہے تعظیم کروں، جس طرح پچھلے سنیچر کے دن میں پہلے مذہب میں جو ہے وہ سنیچر کے دن کی تعظیم کرتا تھا، یعنی اس مذہب میں یہ تھا کہ سنیچر کے دن جو ہے وہ کاروبار کرنا جائز نہیں تھا، پورا دن جو ہے عبادت میں گزارنا، جیسے ہمارے یہاں جمعہ کے دن کی تعظیم ہے تو ایسے سنیچر کے دن کی تعظیم تھی. اور انہوں نے یہ سوچا کہ میں اگر سنیچر کے دن تجارت نہ کروں، اس دن کو عبادت ہی میں گزاروں جیسا کہ دین یہود میں کیا کرتا تھا، تو دین اسلام کے کسی حکم کی خلاف ورزی تو نہیں ہونے والی. ظاہر سی بات ہے کہ اگر وہ سنیچر کے دن کاروبار نہ کرے اور پورا دن عبادت میں گزار دے تو کوئی گناہ تو نہیں ہوگا. یہ ایک تو انہوں نے سوچا تاکہ میرا اس مذہب پر بھی عمل ہو جاوے. اور دوسرا اونٹ کا گوشت کھانا حرام تھا. انہوں نے سوچا کہ اب تک تو اونٹ کا گوشت کھایا نہیں ہے، دین یہود میں حرام تھا، اب اسلام لانے کے بعد بھی اگر میں نہیں کھاؤں گا تو ظاہر سی بات ہے کہ اونٹ کا گوشت اگر کوئی نہیں کھاتا تو کوئی گناہ تو نہیں ہے، ہم میں سے بہت سو نے نہیں کھایا تو کوئی گناہ کی بات تو نہیں ہے. تو انہوں نے سوچا کہ اگر اسلام لانے کے بعد میں اگر اونٹ کا گوشت نہ کھاؤں تو اس مذہب پر بھی عمل ہو جائے گا، اس مذہب پر بھی عمل، کوئی خلاف ورزی تو نہیں ہوگی. بس یہ نظریہ صرف سامنے ہے، یہ اسلام کے خلاف ایک سوچ تھی جو ان کے ذہن میں فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے مسلمانوں ایمان والوں اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. اب جب اسلام قبول کیا، باطل نظریہ بالکل قبول نہیں. یہ ایک اسلام یہ ساری اب جب ہمیں یہ سوچ نہ ہو کہ اسلامی نظریہ کیا ہے، اسلامی عقائد کیا ہے، اس کا مزاج کیا ہے، تو جب باطل آئے گا فوراً اس کو قبول کر لے گا. میں ذاتی طور پر ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، بڑے افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں، کہ جو اچھے خاصے دیندار گھرانے کے ہیں، لیکن انٹرنیٹ پر جب بہت سارے ایسے لوگ موجود ہیں جو اپنے نظریات پیش کر رہے ہیں، ایسے ہی ایک شخص جو ہے وہ عقائد اپنے مضبوط نہ ہونے کی وجہ سے نماز روزے کا پابند، قرآن پاک کی تلاوت کا پابند، لیکن وہ باطل نظریہ جب سامنے آیا اس کو فوراً قبول کر لیا اور صحابہ تک کے بارے میں عقیدہ اس کا متزلزل ہو گیا. تو یہ اس دور کا ایک بڑا فتنہ ہے کہ عقائد پر جو ہے ضرب لگائی جا رہی ہے، اس لیے ہمیں اپنے عقائد مضبوط ہونا بہت ہی ضروری ہے. اس لیے عقائد کا ایک خاص چیپٹر ہم نے رکھا ہے تاکہ سارے عقائد تفصیل کے ساتھ مضبوط جو ہے ہمیں عقائد، اپنے اسلامی عقائد معلوم ہو اہل سنت والجماعت کے، اور اسی کے ساتھ ساتھ باطل فرقے جتنے بھی ہیں ان کا تعارف، ان کے کیا عقائد ہیں. جب یہ عقائد بھی ہمیں پہلے سے معلوم ہوں گے اور اس کے مقابلے میں ہمارا کیا عقیدہ ہے، تو جب اچانک کوئی باطل فرقہ اپنا نظریہ پیش کرے گا تو ہم پہلے سے تیار ہوں گے.
ورنہ ایک نئی بات جب سامنے آئے گی اور ہم نے پہلے کچھ سنا نہیں ہوگا تو ہم سوچ میں پڑیں گے یار یہ ہم نے تو یہ سیکھا تھا اور یہ تو نئی بات سمجھ میں آئی. اب اس میں جو ہے اگر اس کی تحقیق کرنے لگا یا نئی تحقیق کی تو اس کے بارے میں شک و شبہ میں مبتلا ہو گیا. بعض ساری الجھنیں پیش آتی رہتی ہیں. اس لیے جو ہے باطل فرقے کا تعارف بھی اور ان کے نظریات بھی جو ہے مختصراً آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، پڑھائے جائیں گے اس کورس میں. اور اس میں آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ جتنے باطل فرقے ہیں جب ان کے تعارف میں یہ بھی بات آئے گی کہ باقاعدہ ایک سازش کے تحت یہ فرقے کھڑے کیے گئے ہیں، فرقے بنائے گئے ہیں، اور اس کی بنیادی مقصد ہی یہ ہے ان فرقوں کا کہ اہل سنت والجماعت کے عقائد کو متزلزل کیا جائے. اس لیے باطل فرقوں کا بھی تعارف ہوگا. اسی کے ساتھ ادیان باطلہ، باطل مذہب جتنے ہیں، ہندو مذہب ہے، سکھ مذہب، بدھ مذہب وغیرہ، ان کا بھی تعارف اور ان کے عقائد و نظریات بھی بتلائے جائیں گے. چوتھا نمبر پر جو ہے وہ مسائل کا چیپٹر ہوگا جس میں پاکی ناپاکی کے، نماز کے، جنازے کے مسائل، اسی طرح روزے کے، حج کے، زکوٰۃ کے مسائل ہیں، نکاح اور طلاق کے مسائل ہیں، اس کے بعد طلاق کے ماں بعد جو چیزیں پیش آتی ہیں اس کے مسائل ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ معاملات کے مسائل ہیں. اس لیے کہ جیسا کہ آپ نے جو بینر چھپا ہوا تھا اس میں دیکھا کہ اسلام کے بنیادی جو ہیں ارکان 5 ہیں، بنیادی جو عقائد ہیں، عبادات ہیں، معاملات ہیں، معاشرت ہیں اور اخلاق ہیں. اس لیے ان 5 چیزوں سے متعلق جو مسائل ہیں وہ بھی انشاءاللہ پڑھائے جائیں گے اس مسائل والے چیپٹر کے اندر، تاکہ ہمارے معاملات بھی درست ہوں. جیسا میں ایک مثال دوں، معاملات کے سلسلے میں ہماری کتنی ناواقفیت ہے مسائل میں. قرض کا لین دین جب ہم کرتے ہیں، ادھار کوئی معاملہ کرتے ہیں تو ہمیں اس کے احکام معلوم نہیں ہیں، لیکن قرآن پاک نے اس کو بڑی تفصیل سے پورے ایک رکوع میں قرآن پاک کی سب سے بڑی آیت جو ہے وہ اسی قرض کے مسئلے کو لے کر کے، اور وہاں اس کی تفسیر میں مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ قرض کے لین دین کے وقت اس کی ادائیگی کی مدت پہلے سے طے کرنا ضروری ہے. اس کے بغیر قرض کی ادائیگی کا لین دین شرعاً جائز نہیں ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ ہم سب قرض کا لین دین کرتے ہیں تو اس وقت یہ چیز کا خاص خیال ہے تو ہم ہاں بھی چلو بعد میں دے دوں گا، کر دیں گے انشاءاللہ دے دوں گا، اس کی کوئی مدت عموماً طے ہی نہیں کی جاتی ہے. تو ایسے کئی مسائل ہیں جو عموماً پیش آتے ہیں لیکن ہمیں ناواقفیت ہے اس لیے ہم کر لیتے ہیں. اس کی وجہ سے بہت سی مرتبہ جو ہے حرام میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ناجائز کام میں مبتلا ہو جاتے ہیں. تو معاملات کے سلسلے کے بھی مسائل انشاءاللہ اس میں پڑھائے جائیں گے. 5ویں نمبر پر جو ہے ایک احادیث کا اس میں چیپٹر ہے جس میں جو ہے وہ اخلاقیات سے متعلق احادیث ہیں. اسی طریقے سے جو ہے وہ رقاق سے متعلق احادیث ہے. رقاق یعنی وہ باب ہوتا ہے کہ جس میں دل کو نرم کرنے والی احادیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کی ہیں، جس میں دنیا کی بے رغبتی پیدا ہو، آخرت کا خوف پیدا ہو، اللہ سے محبت پیدا ہو، اللہ کا خوف پیدا ہو. اس طریقے کی اس مضمون کی جو روایتیں ہوتی ہیں وہ اس میں بیان کی جاتی ہیں، وہ احادیث بھی ہوں گی. اسی کے ساتھ ساتھ فتن سے متعلق احادیث، یعنی قیامت کے قریب، چونکہ ہم ویسے ہی قیامت کے آخری دور میں جو ہے چل رہے ہیں تو اس فتنوں کا دور ہے، اس سے متعلق جو پیشین گوئیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہیں وہ بھی احادیث جو ہے اس میں احادیث کے چیپٹر میں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی. اور 6 نمبر پر جو ہے وہ سیرت کا چیپٹر ہوگا جس میں سیرت ہم سب سمجھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے خلفائے راشدین کی بھی سیرت ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ازواج مطہرات ہیں اور دیگر صحابہ کی بھی سیرت اس میں پڑھائی جائے گی. تاریخ کا بھی ایک مستقل چیپٹر رہے گا، اس لیے کہ اسلامی تاریخ سے واقفیت یہ بھی اس دور کی بہت بڑی جو ہے ذمہ داری ہے اور بہت بڑا چیلنج ہے. بہرحال یہ جو ہے 6 چیپٹر پڑھائے جائیں گی. آدھا گھنٹے کا ایک چیپٹر ہوگا اور 3 گھنٹے کا یہ جو ہے پیریڈ رہے گا. ایک دن میں 2 دن صرف پڑھائی ہوگی. باقی یہ جو کورس کی تفصیلات تھی میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں. باقی کون سے دن رہے گا، کیا اوقات رہیں گے، اس سلسلے میں انشاءاللہ منیر صاحب آپ کے سامنے تفصیل پیش کریں گے.
پروگرام کی مکمل تفصیلات آپ کے سامنے آ گئی، اور اس دور میں ہم پر یہ کتنا ضروری ہے دیندار بننا۔ گھر میں دین باقی رکھنے کے لیے بنیادی طور پر گھر کے اندر جو سب سے بڑی حیثیت ہوتی ہے ماں باپ کی، ان کا دیندار ہونا کافی ضروری ہے۔ تو یہ جو پروگرام تیار کیا گیا ہے اور اس کی ترتیب کچھ ایسی طے کی گئی ہے کہ چونکہ تجارتی لوگ ہیں، نوکری پیشہ حضرات بھی ہیں، کچھ پروفیشنلز بھی ہیں، روزانہ وقت دینا دشوار تھا، تو ہفتے میں 2 دن سنیچر اور اتوار وقت کے متعلق جو حضرات تیار ہوں گے انہی کے ساتھ کچھ مشورہ کیا جائے گا وقت کے متعلق۔ بظاہر ہمارے سامنے کچھ چیزیں یہ بھی تھی کہ بھئی اتوار کو شام کو فیملی کا بھی وقت ہوتا ہے، باہر جانا وغیرہ رہتا ہے، تو ہم یہ سوچ رہے تھے کہ سنیچر کے دن ہم رات کو وقت لے لیں اور اتوار کے دن ہم صبح 10 سے لے کر ظہر تک کا وقت رکھیں، تاکہ ہماری اتوار بھی ڈیمیج نہیں ہو، شہر کا معاملہ ہے، جانا رہتا ہے۔ دوسرا کچھ یہ سوچا تھا کہ ہر مہینے کا آخری دن جو ہے وہ ہم آخری ویکینڈ، لاسٹ ویکینڈ جو ہے وہ ہم تھوڑا زیادہ وقت ساتھ میں گزارنے کی کوشش کریں۔ کچھ ہمارے شہر احمد آباد کی تاریخی جگہ جو ہیں ہم وہاں جائیں، اس کی بھی تاریخ سیکھیں۔ ایک جگہ پڑھا تھا، بڑے کا قول ہے، جس قوم کو برباد کرنا ہو اس قوم سے اس کی 2 چیزیں چھین لو، ایک اس کی زبان اور ایک اس کی تاریخ۔ ہمارے ساتھ ہماری 2 تاریخیں لگی ہوئی ہیں، ایک اسلامک تاریخ ہے جو انشاءاللہ درس کے دوران میں چلتی رہے گی، اور ایک ہے ہم جس شہر میں ہیں، ہم جس ملک میں ہیں، اس کی تاریخ بھی ہمارے سامنے ہو۔ تو انشاءاللہ ہفتے میں ایک سنیچر اتوار جو ہے اس میں اس کو بھی شامل کیا جائے گا۔ ہمارے پروجیکٹ کے اندر کچھ اطباء اور ڈاکٹرز بھی ہیں، تو فرسٹ ایڈ کے سلسلے میں، گھریلو علاج کے سلسلے میں، بیسک علاج کے سلسلے میں، خود کی ہیلتھ کے سلسلے میں بھی کچھ ٹاپکس رکھے جائیں گے، لیکن وہ صرف مہینے میں ایک سنیچر اتوار کو۔ تو کچھ سیلف ڈیفنس کے متعلق بھی بات چیت ہو جائے گی، ہیلتھ کے متعلق بھی بات چیت ہوگی، یہ سب چیزیں ہم لے کر چلیں گے۔ تو بس یہ بنیادی باتیں تھیں، مزید تفصیلات تو مفتی رکھ چکے ہیں۔ اب میں پروگرام کے تاثرات پیش کرنے کے لیے، رودات پیش کرنے کے لیے مفتی یحییٰ صاحب جو ہے مہمان خصوصی، ان کو دعوت دوں گا کہ وہ اس کے متعلق جو ہے اپنی تاثرات پیش کریں۔